السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ ISL 201 اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پڑھنے والے ہیں، اس چیز کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویو دینا چاہتا ہوں۔ تو آج سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے ایک فائنل ٹرم کا پیپر جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ہوا ہے اس کو میں لے کر آیا ہوں۔ مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس نے یہ کہا تھا کہ سر پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کس ٹائپ کے کویسچنز ہمیں آتے ہیں، تو میں نے ایک کویسچن پیپر لیا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کا آیا ہوا ہے اور اس نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، تو میں نے کہا کہ چلے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی ڈیفینیشن آف اوبیڈینس آف اللہ المائٹی۔ اللہ المائٹی کی جو اطاعت ہے اس کی ڈیفینیشن ہم لوگ پڑھیں گے کہ اللہ کی اطاعت کس طرح سے کرنی چاہیے، یا اللہ کی اطاعت بیسیکلی ہوتی کیا چیز ہے۔ پھر ہے جی بریف لیکچر ود اردو ٹرانسلیشن۔ ہم سارے کا سارا جو لیکچر ہے وہ پڑھیں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں کو اردو کے اندر اس کی ٹرانسلیشن دکھاؤں گا بھی اور ہم لوگ پڑھیں گے بھی اس کو۔ تو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی اسلامیات کا جو پیپر ہے، میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو رومن اردو کے اندر بھی آپ لوگ پیپر دے سکتے ہیں، جس طرح ہم لوگ میسیجز ٹائپ کرتے ہیں کہ ہاں جی کیسے ہو، کیا حال ہیں، تو اس طرح کر کے بھی آپ لوگ میسیج کو ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی باقاعدہ آپ لوگوں کو آخر کے اندر اناؤنسمنٹ بھی آ جاتی ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنا جو پیپر ہے وہ رومن اردو کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر کے اندر میں نے تمام کی تمام آیات کو اٹھا کے آخر میں رکھ لیا ہے۔ اگر میں لیکچر کے درمیان میں دیتا تو آپ لوگ کافی کنفیوزنگ ہو جاتے۔ اب چونکہ لیکچر کے آخر کے اندر آ گئی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اور آیات تھوڑی سی ہوتی ہیں لیکن یہ پیپر کے اندر 3 سے 4 ضرور آتی ہیں، تو آپ لوگوں نے آیات کو لازمی دیکھنا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ فرسٹ ہے جی ایک فائنل ٹرم کا ڈیمو پیپر ہے، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ تو ایک طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو 5 کویسچنز نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 آیات لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ اب میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، اور میں آپ لوگوں کو تھوڑا یہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ پیپر کس ٹائپ کا آتا ہے۔ تو 3 جو کویسچنز ہیں یہ 3 نمبر کے ہیں، اور ایک ان کے ساتھ چوتھا کویسچن وہ بھی 3 نمبر کا ہے لیکن وہ آیات آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کویسچن 5 نمبر کا آیا ہے اور 2 آیتیں آ گئی ہیں جن کے ہم لوگوں نے ترجمے کرنے ہیں۔ Why the unbeliever failed to follow the true faith. Next ہے what is the definition of good manners. Write a verse or hadith on brotherhood. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک انہوں نے کہا ہے کہ یا تو آپ کوئی ورس لکھتے ہیں یا حدیث لکھتے ہیں بھائی چارے کے اوپر۔ تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے ساری کی ساری آیتوں کو لیکچر کے اینڈ کے اوپر رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، یاد کرنے میں آسانی ہو۔ Explain that a person who has good morals can lead a happy life. Describe in details the first and foremost right of children. تو اس ٹائپ کے جو کویسچنز ہیں یہ آپ لوگوں کو آتے ہیں جو آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، آپ اسے رومن اردو کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ جو سیکنڈ جو پارٹ ہے پیپر کا، اس کے اندر میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ساری کی ساری آیات ہیں یہ ایک بچے کو پیپر میں آئی تھی تو اس نے شیئر کی ہیں۔ یہاں پر ایک 3 نمبر کی آیت دی ہوئی ہے، اس کے علاوہ 2 آیتیں جو ہیں وہ 5 نمبر کی آئی ہوئی ہیں۔ تو اس سے آپ آیات کی امپورٹنس دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہے، اور وہ بھی میں نے اردو کے اندر لکھ دیا ہے۔ اگر کچھ بچوں کو تھوڑی سی انگلش کے اندر وہ پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اردو کے اندر ترجمہ یاد کر لیں اور پھر اس کو وہاں پر پیسٹ کر دیں تو آپ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ اوبیڈینس آف گاڈ، اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ٹو اوبے اللہ is to follow his book، کہ جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کی بات کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کی اطاعت کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ اس کی جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ رب العزت کے وہ احکامات ہیں کہ جن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بیسیکلی ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کا وہ جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اینڈ to obey the prophet is to follow the sunnah، تو اگر ہم لوگ سنت پر عمل کریں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے۔ This point is emphasized by a hadith related by امام بخاری and مسلم۔ تو یہی جو پوائنٹ ہے یہ حدیث کے اندر بتایا گیا ہے امام بخاری اور مسلم شریف میں۔ تو اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، Hearing and obeying are the duties of a Muslim in what he likes and dislikes
as long as he is not ordered to commit a misdeed. If he is ordered to commit a misdeed, then he is not to hear and not to obey. سننا اور اطاعت کرنا ایک مسلمان کے فرائض ہیں. جب تک وہ اپنی پسند اور ناپسند کی باتیں کرتا ہے اسے بدکاری کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اگر اسے غلط کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ سنے اور مانے. مطلب یہ ہے کہ ایک جو مسلمان ہیں اس کے فرائض میں شامل ہے کہ سننا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان کو سننا اور ان کو ماننا. کوئی غلط کام کرنے کے لیے مسلمانوں کو نہیں کہا گیا ہے. اگر مسلمانوں کو لگتا ہے کہ کوئی انہیں غلط کام کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو وہ اس بات کے بالکل پابند نہیں ہیں کہ وہ اس بات کو سنیں اور مانیں. نیکسٹ ہے امام مسلم ریلیٹڈ آن دی اتھارٹی آف ابو ہریرہ that the Prophet of Allah said, after me you shall be ruled by rulers. The righteous ruler will rule you righteously and the shameless will rule you shamelessly. Then hear them and obey them in all that is in keeping with the truth. میرے بعد تم پر حکمرانی ہوگی، سچا حکمران تم پر سچی حکمرانی کرے گا اور بے شرم آپ پر بے شرمی سے حکومت کرے گا، اور پھر ان کی سنو اور ان سب کی تعمیل کرو جو سچائی کے ساتھ ہیں. تو بیسیکلی ہمیں یہ بتایا گیا جس طرح آج کل کے ہمارے ساتھ سینیریو پیش آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر کس طرح کے حکمران جو ہیں مسلط کر دیے گئے ہیں. ایسے حکمران جو صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، نہ ان کو عوام کا خیال ہے، نہ کسی اور چیز کا خیال ہے، نہ انہیں مذہب دین سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی جو حکمران ہوتے ہیں ان کے ہمیں حکم ماننے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ایسے حکمرانوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو کہ سچائی کے ساتھ ہیں. اللہ موسٹ ہائی swore by his own person that those who claim to believe in him yet do not implement his sharia are not truthful in their claims. اللہ رب العزت نے اپنے ہی لوگوں کی قسم کھائی کہ جو لوگ اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے ان کے دعووں میں سچائی نہیں ہے. بیسیکلی اس کے اندر یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی جو زندگی ہے وہ شریعت کے مطابق بھی نہیں گزارتے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے دعووں کے اندر سچے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اسلام اور اس کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. جو قرآن مجید کے اندر جو احکامات بتائے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. نیکسٹ ہے thus true faith requires that the Sharia be made an attributor, that its decision is accepted with rancor and that it be gladly implemented and executed. لہذا صحیح ایمان کا تقاضا ہے کہ شریعت کو خالص بنایا جائے، اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے بغیر کسی رنجش کے، اور یہ کہ خوشی سے اس پر عمل درآمد کیا جائے. اللہ موسٹ ہائی informed us that those who do not ruled in accordance with what he has revealed are indeed disbelievers, tyrants and wrongdoers. اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ کیا کہ جو اس کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تو وہ بے شک کافر، جابر اور ظالم ہیں. اس کے علاوہ ہم اب پڑھیں گے ساری کی ساری جو آیات میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھی کہ میں نے اٹھا کر لاسٹ کے سیکشن کے اوپر رکھ لیا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. پہلے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ڈیمو بھی دکھایا جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 تو صرف اور صرف آیات آئی ہوئی تھی، اور جو ایک کویسچن بھی پوچھا گیا تھا اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ آیت جو ہے وہ کوئی لکھیں یا اس کا ترجمہ جو ہے وہ کوٹ کریں بھائی چارے کے بارے میں. تو ان آیتوں کے اوپر آپ نے کافی امفسائز کرنا ہے اور ان کو ضرور یاد کرنا ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. نیکسٹ آیت جو یہاں پر دی گئی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں. پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو
تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ لاسٹ جو آیت جو دی گئی ہے وہ دی گئی ہے قُلْ اطیعوا اللہ ورسولہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا لیکچر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ISL 201 کو آپ لوگوں نے آسان نہیں لینا، آپ نے کم از کم ہر بندے نے اس میں سے 4 GPA ضرور لینا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا آسان سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ تھوڑی بہت بھی تیاری کریں گے تو آسانی کے ساتھ اس میں سے 4 GPA لے جائیں گے۔ تو اگر کسی سبجیکٹ میں آپ کو مار پڑ بھی جاتی ہے، مثال کے طور پہ MGT سے کسی اور سبجیکٹ سے، تو یہ جو ISL کے جو نمبر ہوں گے وہ آپ کو اس سبجیکٹ کے اندر وہ جو نمبر ہوں گے ان کو آپ پورا کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ISL سے بھی نمبر کم ہوں گے اور باقی سبجیکٹ سے بھی آپ کو مار پڑی ہوگی تو آپ کا CGPA ڈاؤن ہو جائے گا، اور پہلے سیمسٹر کے اندر اگر آپ کا CGPA ڈاؤن ہو گیا تو اگلے سیمسٹر کے اندر آپ لوگوں کو بڑی مشکل ہوگی اپنے CGPA کو اوپر لے کر جانے میں۔ اچھا، یہاں پر یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس لیکچر کو میں نے لائن بائی لائن کوٹ نہیں کیا کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ یار اس نے تو لائن بائی لائن کوٹ نہیں کیا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو چیزیں امپورٹنٹ مجھے لگتی ہیں لیکچر کے اندر میں صرف وہی چیزیں پک کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی چیز پڑھنا چاہیں یا اگر آپ لوگوں کو ISL کے اندر یا فرسٹ سیمسٹر کی کسی اور سبجیکٹ کے اندر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے میل کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، کامنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔